نماز جنازہ جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد روٹین کے مطابق درس دینے کے لیے تیار تھے۔ سارے نمازی اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے۔ ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر پاتا تھا۔ بچے، بوڑھے اور ہم نوجوان طبقہ سب ہی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کو متوجہ دیکھ کر امام صاحب سمجھ گئے کہ اب نمازی ان کی توقع کے عین مطابق تیار ہو چکے ہیں، تو امام صاحب فرمانے لگے کہ شیطان کب تک انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ سب ان کے اس سوال پہ چونک پڑے اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب کو چپ دیکھ کہنے لگے، شیطان انسان کی آخری سانس تک اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی شیطان انسان کی آخری سانس تک اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے اور میں رب کریم سے کیے گئے چیلنج میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے اور اس مرے ہوئے سے کیا دھوکہ کرنا اس کے بعد پتہ ہے بندے کے ساتھ کون دھوکہ اور دغا کرتا ہے۔ ان کا یہ سوال بھی ہمارے لیے انوکھا تھا، لہٰذا سبھی ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ خود ہی بتائیں۔ وہ کہنے لگے، شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں۔ سب نے ایک ساتھ کہا، ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کے چہروں سے یہ سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ سب کے چہروں کو سوالیہ نشان بنا کر دیکھ کر کہنے لگے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جنازہ میں بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اب کیسے بھلا اپنے ماموں کے جنازے میں کھڑا نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے، سگے ماموں کے جنازہ نہیں پڑھا، اس نے کزن کا جنازہ نہیں پڑھا، اس نے لوگوں کی باتوں اور طنز سے بچنے کے لیے ہم لوگ مرے ہوئے سے بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جس مقام پہ شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اس مقام پہ ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیں نا تمہارا مشن پورا کرنے والے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انگریزی کے بڑے بڑے مضمون یاد کر لیتے ہیں، فلموں کے گانے پل بھر میں یاد کر کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، شاعروں کے لمبی لمبی غزلیں یاد کر لیتے ہیں۔ جو نہیں یاد کر پاتے تو صرف قرآن کی چند آیات ہیں جنہیں ہم یاد نہیں کر پاتے۔ جنازے کی 4 تکبیروں کا وہ تحفہ جو اپنے مرے ہوئے پیاروں کو دینا ہوتا ہے ہم وہ نہیں دے پاتے اور بے شرموں کی طرح ان کے جنازوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام مسجد بولتے جا رہے تھے اور ہم سب کے چہرے شرم کے مارے جھکے جا رہے تھے۔ آخر میں التجا کرتے ہوئے بولے، خدارا آج سے وہ لوگ عہد کر لیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتی، وہ نماز جنازہ ضرور سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ میت کو دھوکہ دینے کے بجائے دعاؤں کا تحفہ دے سکیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس غفلت اور لاعلمی کی وجہ سے آپ کے جنازے میں بھی لوگ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا کا اصرار کرنے لگیں گے اور اس میں بھی فقط آمین ہی بول کر خاموش ہو جائیں گے۔ درس ختم ہو چکا تھا، سب دعا مانگ کے مسجد سے نکل رہے تھے، لیکن سب کے چہرے یہ گواہی دیتے جا رہے تھے کہ ہم نماز جنازہ ضرور یاد کریں گے، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے، ہاں ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک بآسانی ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں۔